بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ پیغمبر آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے استعمال میں گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو منافع للناس، گرچہ لوگوں کے لیے ان دونوں میں فائدہ ہے تھوڑا سا، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا فائدے کے اوپر نقصان بڑا ہے۔ پیغمبر آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورتوں سے زیادہ ہے تم اسے خرچ کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور فکر کرو، دنیاوی معاملات میں بھی اور اخروی معاملات میں بھی۔ پیغمبر آپ سے لوگ یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان کے لیے خیر کا سوچنا، ان کی بھلائی چاہنا یا ان کے ساتھ خیر کے ساتھ رہنا یہ بھی نیکی ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہو تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ تمہارے بھائی ہی ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کے ساتھ مل جل کر رہنے میں کس کی نیت فاسد ہے اور کس کی نیت اچھی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو تم کو مشکل میں ڈال دیتے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ کل اس آیتوں کے بارے میں پہلی بات اسألونک عن الخمر والمیسر، تو خمر کے بارے میں عربی میں خمر، خے میم رے، خا میم را، خمر، اس سے مراد شراب ہوتی ہے۔ عربی زبان بڑی عجیب زبان، دیکھو خے میم رے آ گیا تو شراب، خاف میم رے آ گیا تو چاند ہوتا، پھر سمجھ میں آگئی بات۔ ایسا اگر خالی زبان بدل گیا تو الگ معنی آتا ہے، زیر بدل گیا تو الگ معنی آتا ہے، بڑی عجیب زبان عربی، اس لیے عربی زبان کو سیکھنا چاہیے۔ دنیا میں تو ہر کسی آدمی کی زبان جو بھی ہو، اپنے گاؤں کی، علاقے کی، ملک کی زبان، لیکن مرنے کے بعد تو سب کی زبان آٹومیٹک وہ عربی ہو جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، کون بھی رہتے بہرحال مرنے کے بعد اس کی زبان عربی ہو جائے گی۔ جنت کی زبان عربی زبان ہے، حشر کی زبان عربی زبان ہے، تو اس عربی زبان کو سیکھنا چاہیے۔ قرآن بھی، اللہ کا قرآن بھی عربی میں نازل ہوا ہے، تو اس لیے قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے۔ تو کل آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے شراب کو ایک دم حرام نہیں کر دیا، تین چار مرحلوں میں اللہ پہنچ کر اللہ اسے حرام کر دیا۔ خلاصے کے طور پر آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے شراب نکو بھی ہو، اللہ ایک رائے، اللہ مشورہ دے رہا، اللہ کہیں کو مشورہ دے رہا ہے اس لیے کہ لوگوں کی طبیعتیں کیا، تقاضے کیا، کیسا اس کے عادی ہو گئے، اس کے دل دادا ہو گئے ہیں، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ایک دم عادت سے چھڑانا آدمی کو مشکل ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے انسانوں کی عادت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں اللہ تعالیٰ مشورہ دے رہی لوگوں کو کہ نہیں پیے تو اچھا ہوتا، ماں یوں نہ ہو، اللہ یہاں ایسا۔ اور دوسری جگہ سورہ نساء میں 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ وہاں ارشاد فرماتے ہیں، نقصان اللہ تعالیٰ بتا کر، پیے تو کیا نقصان ہوگا، تمہیں سمجھ بھی فائدہ بول کر، تو فائدہ دیکھو اتنا ہے، نقصان اتنا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نقصان کو سمجھا کر، ٹھوکر لگنے کے بعد اللہ بولا، دیکھو میں تمہارا بولا نہیں، نکو بول کر اب تمہیں پیے دیکھو۔ سمجھ میں آتی بات؟ اللہ تعالیٰ بھی اب انسان کو بولنے سے سمجھ میں نہیں آتی بات، ایسا نکو کرو بول کر کسی بھی بول لو، نہیں سنتے لوگ، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہی، تمہیں ٹھوکر کھاؤ، ٹھوکر کھانے کے بعد تو آپ سمجھ میں آ جائے گا میں کہیں بولتا تھا بول کر۔ تو اس اللہ تعالیٰ انسانوں کو ٹھوکر کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ سمجھا دیا، دیکھو یہ نقصان ہوا، دیکھو تمہیں اگر پیتے رہیں گے تو نقصان ہمیشہ ہوتا رہے گا، اس لیے نکو بھی اللہ تعالیٰ سمجھاتی ہے۔ تو دوسرے پارے میں یہاں تو اللہ تعالیٰ مشورہ دے رہی، دوسری جگہ 5ویں پارے میں
سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ وہاں ارشاد فرما رہے ہیں نقصان کیا، نقصان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دعوت کیے، دعوت کرنے کے بعد لوگوں کا شراب کا انتظام تھا، اس زمانے میں وہ رواج تھا. اب دعوت کے بعد نماز وقت ہو گیا، مغرب کی نماز یا کوئی اور نماز تھی، مغرب کی نماز کے لیے کوئی نماز ہو گئی تھی، نماز کے لیے آ گئی، ایک صاحب نماز پڑھا دی، نماز پڑھنے کے بعد نماز میں سورہ کافرون پڑھتے ہوئے غلطی ہو گئی. اب غلطی کہیں کی ہوئی، نماز سے پہلے شراب پی کر آئے تھے، ہوش کھو گئی. اب اللہ کا نقصان ہوا نماز کے اندر، تو بتا دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، نقصان ہوا، پی کر آئے شراب پہلے تو نقصان ہوا، نماز میں غلطی پڑھنا شروع ہو گیا، تو اس لیے کیا کرو، نکو پیو. اب اللہ نے وہاں بھی انسانوں کی طبیعتوں کا خیال کیا، نماز کے وقت میں نکو پیو، بعد میں تمہاری مرضی ہے، اللہ یہ مشورہ دے دیا. اب پھر تیسرے درجے میں 7ویں پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ وہاں تفصیل سے نقصانات اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، دنیا میں نقصانات کیا ہیں، اخروی نقصانات کیا ہیں، اللہ و تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ 7ویں پارے سورہ مائدہ میں اللہ وہاں بیان فرما دیا. جب وہاں تک پہنچیں گے، اللہ حیات زندگی رکھا ہے تو وہاں تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن مختصر خلاصے کے طور پر کل بیان کر دیا، اب بھی خلاصہ بیان کر دیا. تو شراب کے اندر بہت سارے نقصانات ہیں، اس لیے شراب کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت کچھ صحابہ وہ تھے جو اسلام سے پہلے بھی شراب کو استعمال نہیں کرتے تھے، اسلام کے بعد حرام ہونے کے بعد بھی اسے شراب استعمال نہیں کیے. بعد میں اسلام میں شراب حرام ہوئی ہے تو اس کے حرام ہونے سے پہلے بھی استعمال نہیں کیے. تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، کچھ لوگ ایک قسم کے لوگ وہ جو اپنی طبیعت پر، اپنی مزاج اور اپنی طبیعت پر طبیعت کو غالب کر لیتے. کچھ لوگ وہ جو اپنی ذات پر عقل کو غالب کر لیتے. دوسری قسم، تیسری قسم لوگوں کی، کچھ لوگ وہ جو اپنے اوپر شریعت کو غالب کر لیتے. اب ان تینوں میں سے کون سی جماعت بہتر ہے وہ ہمیں سمجھ سکتے ہیں. نقصانات کیا، کس کے نقصانات کیا ہے، طبیعت کہاں تک کام کرتی ہے، عقل کہاں تک کام کرتی ہے، شریعت کہاں تک کام کرتی ہے، یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی آپ کو دماغ لگانے سے. تو طبیعت کے کچھ لوگ وہ جو طبیعت کو سامنے رکھتے ہیں ہر معاملے میں، طبیعت کا مزاج ہے، طبیعت ہر معاملے میں طبیعت. تو کسی کو اگر کہیں اجی داڑھی رکھو جی، اجی یہ کرو جی، بولے تو طبیعت، خوبصورتی، اسمارٹنیس، حسن، اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، نہیں اچھا نہیں لگتا چہرہ. مطلب کیا، ان کو کیا تو بولے تو وہ کیا بولتی ہیں، طبیعت کیسا ویسا. تو کچھ لوگوں کا مزاج ہمیشہ کیا تو بولے، ان کو کیا بولتے ہیں انہوں، طبیعت اپنے اوپر ہمیشہ طبیعت کو غالب کر لیتے. ایک قسم تو یہ انہیں بھی ٹھوکر کھا لیتی. طبیعت کب تک کام کرتی، طبیعت ہمیشہ کے لیے ساتھ نہیں رہتی. وہ اچھا طبیعت بول کر بولے تو پھر بچپن میں چھوٹا تھا آدمی، اب بھی چھوٹا چلنا تھا. بچپن میں دودھ پیتا تھا، اب بھی بڑا ہو کر دودھ پیتا تھا. 20 سال کے بعد بھی ماں کے پاس آ کر دودھ پیتا تھا، امی دودھ پلا بول کر بولنا تھا. امی پیشاب کر لیا ہوں دھلا ہوں، استنجا کر لیا ہوں دھلا بولنا تھا. طبیعت بھائی بچپن میں کیا حال تھا، خود دھوتے تھے کیا استنجا کر کے، نہیں دھوتے تھے، پھر اب بھی ویسا بولنا تھا. طبیعت بول کر بولنا تھا کیا تھا بولے تو سمجھ میں آ رہی بات. ہر ہمیشہ ایک ہی طبیعت نہیں رہتی بھائی، حالات عمر کے تقاضوں سے طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے. چھوٹے تھے 2-3 سال کے، 1 سال کے، 4 سال تک امی استنجا کرنے کے بعد دھلاتے تھے. اب 5-6 سال کے ہو گئے خود دھونا شروع کر لیے. سمجھ میں آ گئی بات. چھوٹے تھے داڑھی نہیں تھی، 10-15 سال تک داڑھی نہیں آئی. بعد میں ذرے بڑے ہو گئے، 15 سال بالغ ہو گئے، داڑھی آنا شروع ہو گئی. چھوٹے تھے 1.5-2 سال کے، دانت نہیں تھے، 2-4-2.5 سال کے بعد دانت آنا شروع ہو گئے. تو یہ سب چیزیں ہیں. ہر ہمیشہ طبیعت بول کر اس پر آدمی جمع ہوا نہ رہے. ہر بات پر طبیعت کا آدمی بات اور اس کا تقاضا نہ کرے. طبیعت کو اپنی جگہ پر رکھو. طبیعت ہمیشہ نہیں رہتی ہے. اچھا طبیعت، ایک قسم کے لوگ تو یہ طبیعت کی بات بول دیتے ہیں ہمیشہ. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر بات میں عقل کو لڑاتے ہیں. لوگ طبیعت نہیں، عقل کو. عقل کیا بولتی ہے ہر بات میں، عقل کیا بولتی ہے، عقل کا تقاضا کیا ہے، عقل کو سامنے رکھتے ہیں. عقل کو اپنے اوپر غالب کر لیتے. عقل رائٹ بول رہی، کیا اللہ کی بات ماننے کے لیے بھی عقل رائٹ بولے تو اللہ کی بات رائٹ. عقل ان کی نہیں بول رہی بولے تو پھر عقل رائٹ نہیں بول رہی. نہیں، ان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچی جہاں اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے. سمجھ میں آ گئی بات. تو عقل کی ایک اڑان کی ایک حد ہے. عقل جہاں تک اڑنا ہے، اس کی اڑان پرواز جہاں تک ہے وہاں تک اڑ سکتی ہے. اب اس سے اوپر اسے اڑو بولے تو نہیں اڑ سکتی ہو. تو عقل کا دائرہ کہاں تک ہے، عقل کی سرحد کہاں تک ہے. شریعت کے نیچے تک
اللہ کی قدرت کے نیچے تک اس کی اڑان ہے. اب شریعت جب آ گئی بولے تو اللہ کی قدرت وحی معجزہ جب آ گئے بولے تو اب عقل کام نہیں کرتی. وہاں جا کر زور سے اڑتی اڑتی جا کر وہاں ٹکر مار کر عقل گر جاتی ہے. تو جہاں عقل ختم ہوتی ہے، پہلی بات ہماری طبیعت جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہاں سے عقل شروع ہوتی ہے. عقل جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی قدرت شریعت شروع ہوتی ہے. 3 باتیں ذہن رکھو، ایک سمجھنے کی باتیں بتا دیا. تو ہر ہمیشہ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، عقل کو اپنے سامنے رکھتے. تو عقل کو اگر سامنے رکھیں گے تو اس سے بھی اپنی ٹھوکر کھا لیتا. عقل بھی ایک حد تک کام کرتی ہے، اس کے آگے عقل کام نہیں کرتی. ایک حد تک عقل کام کرتی ہے. اس کی بھی مثالیں، جب درس قرآن شروع ہوا تھا تو علم کے ذرائع کتنے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو میں بتا دیا تھا. سننا چاہے تو پھر اب یوٹیوب کے ذریعے سے سن سکتے ہیں. پھر دوبارہ اب وہ 25 منٹ اس پر لگ جائیں گے تو پھر آگے سمجھو. تو دوسری بات تو ایک تو طبیعت، دوسرا عقل کو تو کچھ لوگ اپنے اوپر غالب کر لیتے. تیسری قسم لوگوں کی اپنے اوپر شریعت کو غالب کر لیتے. تو ان 3 چیزوں میں سے بڑا درجہ ہے شریعت کا، عقل سے بڑا درجہ شریعت کا ہے. اس لیے کہ طبیعت ایک حد تک اڑتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. عقل ایک حد تک اڑتی ہے، پرواز کرتی ہے. پھر بعد میں جب جہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے یا شریعت شروع ہوتی ہے وہاں تک یہ عقل جا کر ٹکرا کر گر جاتی ہے. جہاں جا کر طبیعت ختم ہوتی ہے وہاں سے عقل شروع ہوتی ہے. جہاں جا کر عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی الہی، اللہ کی قدرت اور اللہ کا نظام کام کرتا ہے. تو میرے حال ایک بیچ کی بات تھی. تو یہ کیوں بتا دیا میں، یہ بات اس لیے بولا ہوں آپ کو میں، طبیعت عقل شریعت کی بات اس لیے کیا ہوں. ایک بات بولا تھا اس لیے وہ بات بول دیا ہوں. اب سنو وہ بات، یہ بات کہیں کہ بولا میں طبیعت عقل شریعت، یہ بات بولنے کے لیے اب جو بول رہا ہوں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، اب یہاں سے ہمارے سمجھ میں آنے والی بات کیا، یہ دیکھو تم سمجھتے ہو کہ شراب کے اندر نفع ہے، وہ منافع للناس، ہاں سمجھو خود اس کے اندر نفع ہے. انکار کسے ہے، لیکن وہ وقتی نفع ہے. تھوڑی لذت مل جائے گی، کچھ راحت، کچھ دیر کے لیے راحت مل جائے گی، کچھ دیر کے لیے وقتی طور پر ٹیمپروری عارضی طور پر آدمی کو کچھ ہمت مل جائے گی، طاقت مل جائے گی، لیکن وہ طاقت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی. تو تھوڑا نفع ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. تو اللہ یہ سمجھا رہی ہے، دیکھو شریعت کہتی ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، تمہارا کہنا ہے شراب کے اندر نفع ہے، ہمارا کہنا شریعت کا، اللہ کا کہنا کہ اس کے اندر نفع تھوڑا ہے نقصان زیادہ ہے. اب عقل مند وہی ہوتا ہے جو تھوڑے نفع کے لیے، اتنے نفع کے لیے اتنا نقصان اٹھانا برداشت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا. تو اللہ وہی سمجھا رہی کہ دیکھو تمہاری عقل کہتی ہے نقصان تھوڑا ہے، استعمال کرے تو کیا ہوگا، لیکن شریعت کہتی ہے یہ تھوڑے نقصان پر، تھوڑے نفع پر نقصان بڑا ہے. اس لیے اس تھوڑے نفع کے لیے بڑا نقصان برداشت کرنے پر راضی نہ ہو جاؤ، ورنہ تم برداشت نہیں کر سکو. عزتوں کے لٹنے کا انتظار کرو پھر، ورنہ اگر شراب کے اندر لگ جاؤ گے تو پھر عزتیں لٹنے کے انتظار میں لگ جاؤ. ماؤں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی عزتیں لٹ جائیں گی. تو اسے ایسے ہی نہیں بول رہی، ایسے حالات واقعات جملے کے طور پر نہیں، ایسے واقعات آئے علماء کے پاس، ایسے واقعات آتے ہیں، اس لیے اس قسم کی باتیں بولتے رہتے ہیں. تو شراب بڑی خراب چیز ہے. تو کچھ لوگوں نے، اب یہاں سے سمجھ آنے والی بات کیا کہ اگر ہماری عقل کہتی ہے کہ شراب کے اندر کیا نقصان ہے، کیا اس کے اندر کیا خرابی ہے، پی سکتے ہیں، ایسا اگر عقل بولتی ہے تو عقل ہماری جو بات بولتی ہے اس عقل کی بات کو شریعت کی ترازو میں تولو. شریعت اگر اسے ایکسپٹ کر دے، رائٹ کہہ دے تو رائٹ چیز. ہماری عقل ایک چیز کو حلال سمجھتی ہے یا اس کے فائدے کو سمجھتی ہے. فائدہ نظر آ رہا بھائی کیا ہوا، قبروں کو اگر چکر لگائیں گے تو کیا نقصان ہوگا، چکر ہی تو ہو رہا ہے، اور کچھ کام تو نہیں ہو رہا. ارے عقل ہمارے لوگوں کیا عقل لگاتے، دیکھو ارے کعبے کا طواف ہو رہا تو بھائی کعبے کا طواف ہو رہا، ہمیں یہاں قبروں کا، پیرانے پیر کے قبر کا چکر لگا دیے، گلبرگہ کی حضرت کے قبر کا چکر لگا دیے، اور اسی طریقے سے اجمیر جا کر ہم حضرت خواجہ بند نواز علی خواجہ غریب نواز کے قبر کا چکر لگا دیے. تو پھر یہاں یہ کہ تو شرک ہے، گناہ ہے، کافر ہے. تو پھر وہاں اللہ کے خود کعبے کے گھر کا طواف ہو رہا تو بھائی وہ کیسا ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ شاید توحید سمجھنا چاہ رہا آج کے ذریعے سے، سبق کے ذریعے سے. تو توحید کی بات وہ چھوڑتا نہیں، کبھی آ جاتی ہے تو جواب سمجھو اس کا. اور وہاں اسی طریقے سے حجر اسود کا بھی بوسہ لیا جاتا ہے، بوسہ حجر اسود کا چوما جاتا ہے اسے، حجر اسود کو. تو ہمارے مسلمان جو اس قسم کے سوالات کرنے والے اگر ان لوگوں کو کہہ دیں کہ بھئی تمہیں کئی قبروں کا چکر اور طواف لگاتے ہیں، یہ تو شرک ہے.
تو آج اس قسم کے کام کرنے والے لوگوں کو جب ٹوکا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت مولانا آپ کہتے ہیں حضرت پیر کے قبر کا طواف ہو گیا تو شرک ہے، وہاں کون سی بات ہو رہی ہے؟ وہاں بھی تو شرک ہو رہا ہے، وہاں جو ہو رہا ہم اسے نقل اور کاپی کر کے یہاں کر رہی ہیں۔ ہمیں کعبے کا طواف ہو رہا تھا وہی، اب وہاں ہو رہا تو جائز ہے، یہاں کہیں ناجائز ہے۔ ہر چیز ہر جگہ کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ اب پوری آدمی نماز پڑھنے گئے تو مصلی پیچھے بول رہنا، پوری آدمی پی ایم بن گئے تو پھر نیچے کون سی ایم رہنا؟ پھر سمجھ میں آ گئی بات؟ ہر ایک آدمی باپ بن گیا تو پھر بچے کون رہنا گھر میں؟ بچہ بھی بولا میں باپ بول کر، باپ بولا میں باپ بول کر، بیوی بولے میں باپ بول کر، گھر میں سب تیرے باپ بولتے گئے تو بچے کون یہاں؟ بیوی کون؟ پھر الگ الگ قانون رہتے ہیں الگ الگ جگہ کے لیے۔ وہاں جو ہو رہا ہے طواف یا پھر حجر اسود کا بوسہ، اسے چومنا، پیار کرنا حجر اسود کو، تو حدیث کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرما دیا، امت کو پیغام دے دیا توحید کا۔ حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حجر اسود، تیرے اندر نہ نفع کی طاقت ہے نہ نقصان کی طاقت ہے، بس تو ایک پتھر ہے۔ اگر میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تو تیری قدر نہ کرتا۔ میں نے میرے آقا کو دیکھا ہے، انہوں نے تجھے پیار کیا ہے، تو جنتی پتھر ہے، اس لیے ان کو میں دیکھا ہوں، اس لیے تجھے میں بوسہ دے رہا ہوں، ورنہ اگر اصل میں تو تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عام پتھر کیا بھی پتھر لگے، یہی سے بوسہ دیتے کیا؟ نہیں دیتے۔ سوال پیاری بات۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تو اس لیے تیری قدر کر رہا ہوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا۔ تو کعبے کی جو گردش اور طواف ہو رہا ہے وہ اصل میں کعبے کی گردش اور طواف نہیں ہے، اللہ کی تجلی، اللہ کے عرش کی تجلی کا طواف اور چکر ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ اگر اللہ کہہ دے تو پھر نہیں، جہاں اللہ کرو بول کر بول دیے تو وہاں کرنا پڑے گا۔ شریعت اصل میں، اب وہی سمجھنا چاہتا ہوں کہ شریعت اصل میں ایک چیز ہماری عقل کہتی ہے ایسا کرو بول کر، یہاں ہمارے کو قبروں کا طواف کر دے تو کئی کو حرام اور ناجائز اور شرک ہے، وہاں کئی کو ایسا ہے۔ تو اس قسم کے سوالات مسلمان کے ذہن میں پیدا نہیں ہونا۔ اگر پیدا ہو رہی بولے تو یا تو پھر علم کی کمی ہے، اگر علم کی کمی ہے تو پھر جس کے پاس علم زیادہ ہے، شریعت کو سمجھا ہوا ہے، اس کے پاس جا کر شریعت کے اس حکم کے اندر ڈاؤٹ پیدا ہو رہا، شک شبہ پیدا ہو رہا، ان کے پاس جا کر تمیز سے سلیقے سے بیٹھ کر مجھے اس حکم کے اندر، اللہ کے اس حکم کے اندر، یہاں دیکھے تو طواف کر دیا قبروں کا تو گناہ اور شرک ہے، وہاں اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا تو وہاں ایک شرک نہیں ہے۔ وہ اس قسم کے اعتراضات کو اہل علم کے پاس جا کر سمجھیں گے، جب وہ بات سمجھا دیں گے تو پھر ہماری عقل کے اندر گھس جائے گی۔ لیکن ماننے کی صفت لے کر جا کر بیٹھ کر سننا چاہیے، ورنہ پھر انہوں کیا بھی بولتے میں نہیں سنتا، نہیں سننے کی نیت لے کر جا کر اگر پوچھتا ہے تو پھر اسے اصلاح نہیں ہو سکتی، اس کی عقل بھی بات کو سمجھے گی نہیں۔ تو سمجھ میں آنے والی بات یہاں سے کہ اگر ایک بات ہماری عقل کہتی ہے، ایک بات اگر شریعت کہتی ہے، تو ہماری عقل کو اٹھا کر مدڑ کر جو میں رکھ لے کر شریعت کیا بولتی ہے اس کو ماننے کا نام مسلمان ہے۔ مسلمان کون ہے پتہ نہیں، اتنی بات بتا دیا آپ کو میں، 20 منٹ چل گئے شاید۔ تو میرے حال اتنی بات یاد رکھو، نفع جو بھی ہو، نقصان جو بھی ہو، اللہ بول رہا ہو وہاں طواف کرو بول کر، اور وہ بھی وہاں۔ اب یہاں جو لوگ طواف کرتے قبروں کا، ان کا عقیدہ کیا؟ ان کی قبر ہے نہیں ہے کچھ بھی نہیں لوگوں کو پتہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میں وہی ایک بار پہلے کہا تھا نہیں، گاندھی جی نے بڑی اچھی بات کہی تھی۔ کیا بات کہی تھی؟ مسلمان نہیں بندہ، لیکن بڑی اچھی بات کہا، ارے بھائی مسلمانوں تم کون سا بڑا بھلا کام کر رہے ہو، ہم بھی شرک کرتے ہیں تم بھی شرک کرتے ہیں، اور ہم اگر شرک کریں تو ہم کافر، لیکن تم شرک کر بھی مسلمان، واہ مسلمان۔ تو گاندھی جی نے کہا کہ دیکھو بھائی ہم بھی شرک کرتے تم بھی شرک کرتے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم بتوں کو سلا کر شرک اور بت کرتے کے سامنے کھڑ کر ان کی بات کرتے، اور تم لوگ ان کو بٹھا کر شرک کرتے، ہم بٹھا کر شرک کرتے تم اس کو سلا کر شرک کرتے ہیں۔ تو ہمارے اب یہ جو غیر مسلم ہندو لوگ ہیں ان کو بٹھا کر قبروں، ان کے بتوں کو بٹھا کر شرک کرتے ہیں، لیکن مسلمان ان کو سلا کر شرک کرتے ہیں قبروں کے اندر، یہ ہے حال۔ ورنہ شرک کے اندر دونوں برابر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ تو یہ غیر مسلم بندہ سمجھا رہا مسلمانوں کو، شرک کے اندر کہیں مبتلا ہو تمہارے پاس گائیڈیل کے طور پر کتاب موجود ہے، ایک گائیڈیل کتاب کو آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھانے کے لیے تمہارے پاس تمہارے علماء موجود ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ان کے پاس ہے، ان کا علم ان کے پاس ہے، سمجھو توحید کو۔ یہ غیر مسلم بندہ سمجھا رہا شرک کیا ہے بول کر، پھر بھی اب مسلمانہ سمجھا کو، حضرتہ سمجھا کو، علماء فقہاء سمجھا کو، پیغمبرہ سمجھا کو، دنیا سے چلے گئے، پھر بھی
1,44,000 انبیاء دنیا میں آ کر انسانوں کو توحید سمجھا کر چلے گئے، شرک کی مذمت کیا سمجھا کر چلے گئے، عقلی اعتبار سے شرک کیا ہے، نقلی اعتبار سے شرک توحید کو سمجھا کر چلے گئے، پھر بھی انبیاء کے سمجھانے کے بعد نہیں سنی قوم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر نہیں سمجھ رہی ہے، صحابہ کے سمجھانے پر سمجھ نہیں رہی ہے، اور تابعین تابعین اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ان کا علم اور ان کے اقوال اور ان کی باتوں کو، بیانات کو، ان کی کتابوں کو لے کر سمجھا رہی ہے آج بھی ایک طبقہ اور ایک جماعت، تو پھر بھی ہماری مسلمان قوم توحید کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب حتیٰ کہ اب کیا بات آ گئی ہے، نوبت کہاں تک پہنچ گئی ہے، غیر مسلم بندہ، گاندھی جی بندہ سمجھا رہا مسلمانوں کو توحید کیا، شرک کیا، اب بھی سمجھ نہیں آئی تب کیا کر دیں گے، اب مجھ کر چل جانا پڑے گا۔ توحید کو سمجھو، بنیادی عقیدہ اسلام میں توحید ہے، سمجھ میں آ رہی بات، نماز پڑھ رہی دین ہے، یہ ساری چیزیں، ذکر کرنا دین ہے، ساری چیزیں دین ہے، تو سب سے اہم بات اور اہم چیز دین کے اندر وہ توحید ہے۔ توحید، قرآن مجید توحید سے بنا پڑا ہے، توحید ہے پہلے قرآن مجید کے اندر، اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں، تو بنیادی عقیدہ اسلام کے اندر توحید ہے۔ اگر اس میں زیرو ہے تو پھر پورے عمل زیرو ہے، اگر اس میں ہیرو ہے تو پھر پورے عمل آپ کی ہیرو ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے توحید کے اندر ہیرو بننے کی کوشش کرو۔ توحید کے اندر ہیرو کا مطلب کیا؟ موحد بن جانا، موحد، نماز بھی پڑھ رہی، شرک بھی کر رہی، نماز بھی پڑھ رہی، قبروں کا چکر لگا رہی، تو سمجھ میں آ گئی بات، سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا۔ یہاں جو ہم لوگ اپنے قبروں کا طواف کرتے ہیں، یہ ہم اپنے طریقے سے، طور طریقے سے، ہمارے چچا کرتے تھے، بڑے ماں کرتے تھے، بڑے کرتے تھے بول کر ہمیں اپنے آپ کو سمجھ کر کرنے سو اللہ کرو بول کر بولا کا، وہاں تو کعبے کا جو طواف ہو رہا ہے وہاں اللہ بولنے سے ہو رہا سو۔ اب یہاں جو ہم طواف کرتے ہیں، یہاں حضرت کی قبر ہے، ان کے پاس جا کر پوچھے تو دے ڈالتے ہو بول کر یہاں اس قسم کی باتیں جوڑ کر یہ کر رہی سو، وہاں اللہ کی قبر نہیں ہے، کعبے کے اندر اللہ کی قبر ہے کیا؟ اللہ کی قبر کعبے کے اندر نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر ایسا عقیدہ ہے تو پھر ایک آدمی اللہ کو موت آدمی سمجھ رہا، اب اللہ کو موت مان رہا ہوں تو مسلمان نہیں رہتا ہوں، سمجھ میں آ رہی بات؟ نبی کے مزار کا طواف نہیں ہوتا بولے تو پھر دوسرے ولیوں کا درجہ، بعد کا درجہ، پھر ولیوں کے قبر کا طواف اور زیارت کیا ہو سکتی ہے؟ چکر کا ہو سکتا ہے، زیارت ہو سکتی ہے، سلام وغیرہ ہو سکتا ہے، درود وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ولیوں کا قبروں کا طواف جائز نہیں ہے، نبی کا قبر کا طواف جائز نہیں بولے تو پھر نبی کا درجہ بڑھا، اب ان کے قبر کا طواف نہیں ہو رہا بولے تو پھر یہاں ولیوں کے قبر کا کیا پوچھنا، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے توحید پر آ جاؤ، توحید پر آ جاؤ، شرک سے حد درجے بچنے کی کوشش کرو، جان دینا پڑے دے دو، لیکن اپنی ایمان کا سودا ہرگز نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرے دم تک توحید پر مرنے جینے کے اللہ تعالیٰ جذبہ پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ موحد بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ موحد بن کر اللہ تعالیٰ ہمارا اختتام اور اللہ خاتمہ فرمائے۔